وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانور پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے. پھر اللہ رب العزت نے خود ہی وضاحت فرما دی بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. اور مویشی میں اونچے قدم والے اور چھوٹے قدم والے اللہ کے پیدا کردہ جانور ہیں. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ. پھر اللہ رب العزت نے وہ جانور بھی بیان فرما دیے جن کی قربانی کرنی ہے، جیسے کہ بھیڑ ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین کہ بھیڑ اس کی دو قسم یعنی بھیڑ نر اور مادہ. پھر ومن المعز اثنین بکری نر اور مادہ. پھر آگے اللہ رب العزت نے اونٹ کا ذکر فرما دیا ومن الابل اثنین اونٹ نر اور مادہ. اور ومن البقر اثنین گائے نر اور مادہ. اونٹ، بکری، بھیڑ، گائے، چار جانوروں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا نر اور مادہ. یہ ملا کے 8 ہو گئے، ثمانیۃ ازواج ہو گئے. ان کی قربانی کرنی ہے. اب وہ جو آپ کا اشکال ہے کہ بھینس اس کی کیا مسئلہ ہے یا یہ کس میں شمار ہے، تو اس کی وضاحت سے پہلے ایک آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی. جیسے اللہ رب العزت نے کہا بھیڑ نر اور مادہ. اب بھیڑ کے اندر ایک نسل ہے دمبا. اب بتائیے دمبا کیا ہے؟ جس کی پیچھے چکی ہوتی ہے، پیچھے تھوڑی چربی ہوتی ہے، پشت بھاری ہوتی ہے، اسے دمبا کہا جاتا ہے. اب اس دمبے کا ذکر کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن وہ جانور حلال ہے اور اس کو ذبح کیا جا رہا ہے دمبے کو. اب بتائیے کتاب و سنت میں اس کا کوئی کہیں ذکر ہے؟ لیکن وہ بھیڑ میں سے ہے، یعنی بھیڑ ہی کی ایک نسل ہے، لہٰذا وہ بھی حلال ہے. سبحان اللہ. لیکن کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ کسی کا اس میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے. کیوں؟ فرق اتنا ہے کہ اس کی پشت بھاری ہے، اس کی پشت پہ تھوڑی چربی ہے، اور بھیڑ کی پشت بھاری نہیں ہے، اس پہ چربی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ذکر تو بھیڑ کا کیا ہے، لیکن یہاں پر دمبا بھی قربان ہو رہا ہے جس کا کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں. کیونکہ امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ دمبا بھی بھیڑ کی نسل میں سے. جیسے اللہ رب العزت نے جہاں پہ بھی تذکرہ کیا بھیڑ کا کیا، جیسے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے انہیں بڑا عظیم ذبیحہ دیا. کتاب و سنت میں بھیڑ کا لفظ موجود ہے لیکن دمبے کے نہیں ہے. لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ دمبا بھیڑ کی نسل میں سے ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کا گوشت بھی حلال ہے، اسے ذبح بھی کیا جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی بکری کی. اب بکری میں نسل کتنی ہے؟ مارخور بکری کی ایک نسل ہے جس کی سینگیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اسی کے علاوہ ٹیڈی ایک نسل ہے جس کی ٹانگیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. اسی کے علاوہ ایک کابلی نسل ہے جس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں. اب یہ سارے بکروں کا ذکر کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے. کہیں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹیڈی کی جانور کی قربانی کرنی ہے، کہیں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ کابلی کی کرنی ہے، کہیں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ مارخور کی کرنی ہے. لیکن امت کا اجماع ہے یہ ساری نسلیں بکری کی، بکری کی نسلوں میں سے ہیں یہ ساری. کسی کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، کسی کی سینگ لمبی ہے، کسی کے کان لمبے ہیں، اور اس وجہ سے ان سارے جانوروں کی قربانی ہوگی. اسی طرح اونٹ کے اوپر آ جائیے. اللہ رب العزت نے اونٹ قاعدہ بیان ہو رہا ہے نا، اونٹ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسے نہار کرنا. اب بتائیے اونٹ میں 2 کوہان والے اونٹ جن کے 2 کوہان ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں یا کتاب و سنت میں کدھر ہے؟ لیکن کیونکہ امت کا اجماع ہے یہ بھی اونٹ ہے، قد میں چھوٹے ہیں، 2 کوہان والے ہیں، کلر ان کا کالا ہے، لیکن وہ اونٹ کی نسل میں سے ہے، لہٰذا وہ بھی نہار ہو سکتے ہیں کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ یہ اونٹ کی نسل میں سے ہے. اسی طرح
گائے. اب گائے میں ایک نسل ہے بھینس کی، جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جائز ہے کہ نہیں ہے جائز. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چوپائے میں سے ہے، یہ جانور چرنے والا جانور ہے، یہ پالتو جانور ہے، تو یہ گائے کی نسل میں سے ہی. اس میں امت کا اجماع ہے. جیسے امام ابن منظر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ گائے میں سے ہی ہے. اسی طرح ایک معروف امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، اسے قیاس کرتے ہیں کہ یہ گائے میں سے ہی ہے. گائے جیسا ہے، جس طرح گائے چرتی ہے یہ بھی کرتی ہے، جس طرح گائے دودھ دیتی ہے یہ بھی دودھ دیتی ہے، تو یہ گائے کی نسل میں سے ہی ہے، لہٰذا یہ حلال ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کی. اگر کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہ ہوتی، نصوص میں اس کی دلیل نہ ہوتی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے بات سے کوئی بات کہہ سکتے تھے، یعنی کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کہہ سکتے تھے، شریعت سازی نہیں کر سکتے تھے. اور نہ انہوں نے کی، کیونکہ اس کا اصل ثبوت قرآن و مجید میں موجود تھا، نصوص کے اندر موجود تھا. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قیاس کیا کہ یہ گائے ہی کی نسل میں سے ہے. جس طرح گائے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے. اور صرف ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے محدثین اور فقہا گزرے ہیں، جیسے امام ابن قدیمہ ہیں، انہوں نے فرمایا اس بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ گائے میں سے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں نہیں تھی، لیکن بعد میں جب فتوحات ہوئیں، فتوحات میں حضرت عمر کے دور میں یہ جانور موجود تھا. تاجکستان اور ازبکستان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اس میں جانور موجود تھا. حضرت عمر نے نہ اس جانور کے گوشت کے کھانے کو حرام کرا دیا، نہ دودھ کے پینے کو حرام کرا دیا. اب حضرت عمر سے زیادہ فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ جانور گائے بھینس اسی کی نسل سے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ اجماع کی کتاب الزکاة کے اندر باقاعدہ بھینس کا نصاب بتایا گیا ہے کہ کتنی بھینسوں پر کس طرح زکوٰۃ لینی ہے. تو وہ پورا کا پورا نصاب قیاس کیا گیا ہے، اجماع کیا گیا ہے گائے کے حساب کے اوپر. جب ایک جانور سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں قیاس کر کے، تو پھر اس کی قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، کوئی انسان اس جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہ رہا تو مت کرے، وہ گائے کی کر لے. سہولت موجود ہے نا کہ جن ممالک کے اندر ممنوع ہے گائے کو ذبح کرنا، تو وہ بھینس کو ذبح کر لیں. دونوں ایک ہی حکم میں آ رہے ہیں نا، تو بھینس کو ذبح کر لیں. اور اگر کہیں پر بھینس پر پابندی ہے تو وہ گائے کو ذبح کر لیں. اور اگر کوئی شخص نہیں چاہتا ہے بھینس کو ذبح کرنا تو وہ مت کرے، وہ پھر انہی جانور کو ذبح کرے، بکری کو کر لے، اونٹ کو کر لے، اپنا بھیڑ کو کر لے، اسی طرح گائے کو کر لے، وہ اس کو چھوڑ دے. تو یہ کوئی مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے. تو تمام باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ امت کا اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ بھینس گائے کی نسل میں ہے. اس میں ائمہ کرام بھی شامل ہیں، ان سے پہلے محدثین اور فقہا بھی شامل ہیں. اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو وہ دلیل دے کہ یہ بھینس کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ دلیل لا کے دے. وہ کہے کہ یہ حرام ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں حلال ہے. جو حلال کہہ رہے ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو حلال چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں یا ممنوع قرار دے رہے ہیں یا روک رہے ہیں، انہیں دلیل دینی چاہیے. بہرحال مختصر سی بات یہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کر، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی آپ انہی کی قربانی کر لیں. واللہ اعلم.